اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معارف مہدویت کے سلسلے میں آج کا یہ درس امام زمانہ علیہ السلام کے اندر صفات انبیاء، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ امام کے اندر بہت سے انبیاء کی صفات موجود ہیں۔ کتاب مکیال المکارم، کتاب اتمام الدین، کمال الدین و اتمام النعمہ، اور دوسری کتابوں میں کئی روایتیں ہیں جس کے مضامین کو اس جگہ پر جمع کرنا ہے۔ سب سے پہلے امام کے اندر شباہت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کی شباہت امام زمانہ کے اندر رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ جو آئے گا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، سیرت صورت رفتار اور گفتار میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جیسے پیغمبر آئے تھے اور پھر پرچم اسلام سرنگوں نہیں ہوا، ویسے ہی جب امام آئیں گے تو آپ کا بھی پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ اب اس کے بعد سلسلے وار شباہتوں کو بیان کرنا ہے۔ آپ کے اندر جناب آدم کی شباہتیں بھی موجود ہیں۔ جناب آدم کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار کہتا ہے میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یا میں نے قرار دیا۔ ویسے ہی امام کے بارے میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان لانے والے اور عمل صالح انجام دینے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین پر خلیفہ بنا کر رہیں گے۔ تو جیسے جناب آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا ویسے امام کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا۔ آپ کے اندر حضرت نوح کی صفت بھی موجود ہے، آپ حضرت نوح سے بھی شبیہ ہیں۔ حضرت نوح سے شباہت چوتھے امام کی روایت ہے کہ آپ کی شباہت حضرت نوح سے یہ ہے کہ جیسے نوح کی عمر طولانی تھی ویسے آپ کی عمر بھی طولانی ہوگی۔ جناب نوح کے بارے میں بعض روایتوں میں 2500 سال کی عمر کا تذکرہ ہے، ویسے ہی امام کی عمر بھی ہزاروں سال ہوگی۔ آپ کی شباہت حضرت ابراہیم سے وہ بھی روایت امام سجاد ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم کی ولادت مخفیانہ طریقے سے ہوئی گئیں اور کوہ کے اندر آپ کی مادر گرامی نے آپ کو پیدا کیا، ویسے ہی امام کی ولادت بھی مخفیانہ طریقے سے ہوئی ہے، ظالم کو خبر نہ ہونے پائی۔ وہاں بھی ظالم یہ چاہتا تھا کہ معلوم ہو جائے کون ہے جو نمرود کا تخت الٹے گا، لیکن اسے خبر نہ ہوئی۔ ویسے ہی امام کے ہاں بھی 11ویں امام کے ہاں بنی عباس کے حاکم نے لوگوں کو معین کر رکھا تھا، عورتوں کو معین کر رکھا تھا کہ ولادت ہو تو ہمیں بتانا، لیکن ولادت ہوئی اور انہیں بھی خبر نہ ہوئی۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ جناب ابراہیم جیسے ایک دن میں 1 ہفتے بڑھتے تھے، آپ کا رشد بہت تیز تھا۔ ویسے ہی امام کے بارے میں بھی ہے، جناب حکیمہ خاتون کی روایت ہے کہ امام کی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت سرعت کے ساتھ آپ نمو پا رہے ہیں۔ آپ کی شباہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ سے آپ کی شباہت سب سے پہلے غیبت ہے۔ جناب موسیٰ اپنی امت سے 30 دن کے لیے گئے کوہ طور پر دور ہو گئے، پھر وہ 10 دن اور ایکسٹینشن ملا، 40 دن ہو گئے۔ 40 دن دور رہے اور واپس پلٹ کر آئے تو امت سامری کے شہر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ویسے ہی امام کو بھی ایک غیبت نصیب ہوگی جو اس سے کہیں زیادہ طولانی ہے، اور جب واپس آئیں گے تو یہ امت بھی نہ جانے کن کن خرافات میں گرفتار ہو چکی ہوگی۔
اور ایک اور شباہت بیان کی جاتی ہے ترس، ڈر۔ یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو معیوب ڈر ہو۔ جناب موسیٰ چونکہ ہادی برحق تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی حفاظت کریں۔ جناب موسیٰ قوم سے نکل کے گئے، ویسے ہی ذمہ داری ہے امام زمانہ کی وہ اپنی حفاظت کریں، اور پروردگار نے آپ کو بھی اسی خوف کی وجہ سے غیبت میں بھیج دیا۔ آپ کی شباہت حضرت عیسیٰ سے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اور لوگوں کے درمیان یہ اختلاف رہا، کچھ یہ کہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، کچھ یہ کہے پیدا نہیں ہوئے، کچھ یہ کہے سولی پہ چڑھ گئے ہیں، کچھ یہ کہتے تھے کہ آسمان پہ چلے گئے، اور بڑا اختلاف تھا۔ ویسے ہی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت اختلاف ہے۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، کوئی یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں مہدی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بعض اقوام یہ کہتی ہیں کہ نہیں اس کا تصور موجود ہے۔ آپ کی شباہت حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جناب یوسف سے آپ کی شباہت یہ ہے کہ یوسف اپنے بھائیوں کے درمیان رہے، لیکن بھائیوں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ویسے امام بھی ہم لوگوں کے درمیان ہی زندگی گزارتے ہیں اور ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ آپ کی شباہت جناب اسماعیل سے ہے کہ جناب اسماعیل نے جب اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں تو چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ آپ بھی جب آئیں گے سخت ترین پتھروں پہ اپنے پیر کو رکھیں گے تو وہاں سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ آپ کی شباہت حضرت صالح سے یہ ہے کہ جناب صالح کچھ دیر کے لیے امت سے دور ہو گئے تھے، واپس آئے تو امت نے انکار کر دیا، ویسے ہی آپ جب پلٹ کر آئیں گے تو یہ امت آپ کا انکار کر دے گی۔ آپ کی شباہت حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ہے کہ جناب ایوب پہ بھی بلائیں نازل ہوئیں، پروردگار نے ان کا امتحان لیا، لیکن ساری بلاؤں کے بعد فرج نصیب ہوئی۔ ویسے ہی آپ بھی تمام پریشانیوں کے بعد ایک دن آئے گا جب یہ فرج ہم سب کو نصیب ہوگی۔ آپ کی شباہت حضرت یونس علیہ السلام سے یہ ہے کہ جناب یونس اتنے سالوں کے بعد جب واپس پلٹ کر آئے تو عمر زیادہ ہو چکی تھی لیکن جوان صورت میں آئے۔ ویسے ہی امام بھی ہزاروں سال کے بعد جب پلٹ کر آئیں گے تو آپ کی صورت جوانوں والی صورت ہوگی۔ آپ کی شباہت حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ ہے کہ جناب داؤد سارے انبیاء سے ہٹ کر، سارے انبیاء کی ذمہ داری تھی کہ بینہ اور ظاہر کے حساب سے فیصلہ سنائیں۔ وہ گواہی مانگتے تھے، وہ لوگوں سے شاہد طلب کرتے تھے، لیکن جناب داؤد شاہد طلب نہیں کرتے تھے بلکہ حق والا فیصلہ دیتے تھے، اپنے علم غیب کے ذریعے سے فیصلہ دیتے تھے یا جو پروردگار علم دیتا تھا اس کے ذریعے سے فیصلہ دیتے تھے۔ امام زمان بھی جب آئیں گے تو آپ بھی گواہ نہیں مانگیں گے بلکہ آپ کو معلوم رہے گا حق کیا ہے اور آپ اسی حق کے اعتبار سے فیصلہ سنائیں گے۔ آپ کی شباہت حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ ہے کہ حضرت ہارون جناب موسیٰ کی بات بہت دور سے سن لیتے تھے، بغیر ٹیلی فون کے، بغیر موبائل کے، دور سے جناب موسیٰ کی بات سنتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے۔ ویسے ہی آپ بھی امتیوں کی بات بہت دور سے سن لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی عرض کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کی شباہت حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام جب واپس پلٹ کر آئے تھے تو جوان بن کر آئے تھے، اور ویسے ہی آپ بھی جب واپس آئیں گے پردہ غیب سے تو 40 سال کے جوان کی صورت میں آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔